اس کی ایک کتاب ہے الجام آتم۔ آتم عیسائیوں کا ایک پادری تھا عبداللہ آتم کے نام سے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس سے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گیا، پھر اس کے خلاف کتاب لکھ ماری اور اس کو جی بھر کے گالیاں دی۔ تو اسی کتاب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، استغفر اللہ، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں کے ساتھ میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ انجام آتم یہ کتاب مرزا غلام محمد قادیانی کی، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس کی کتب کا مجموعہ ہے روحانی خزائن، اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 میں یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا بڑا بہتان لگا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں زنا کر، کوئی پیغمبر کوئی نبی اللہ رب العزت نے کسی گندے خاندان میں نہیں بھیجا۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب اعلیٰ خاندان میں تشریف لائے، کسی نبی کا خاندان گندہ نہیں تھا۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے سب بکواس اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا، بہتان باندھے کہ نانیاں دادیاں زنا کرتی تھیں۔ اور یہ کنجریوں والی جو بات کی، یہ عیسائیوں کی بائبل میں بات ملتی ہے، ان کی انجیل میں ملتی ہے، ہم کب اس کو سچا مانتے ہیں؟ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا ہے تو عیسائیوں کو، ہم آج کے جو عیسائی ہیں ان کو سچا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں۔ موجودہ انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ موجودہ عیسائیوں کے عقائد اور نظریات کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے۔ تو پھر ایسی کتابوں کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرنا، یہ کسی مسلمان سے کبھی بھی صادر نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کی زبان سے یہ بات نہیں نکل سکتی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی گندی بکواس کرے۔